ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں جان نامی ایک عاجز بھکاری رہتا تھا۔ اس کا دل اپنی بے حال حالت اور معذوری کے باوجود رحم دلی اور حکمت سے مالا مال تھا۔ جان نے بازار کے قریب اس کے دن گزارے تھے، وہاں سے گزرنے والوں کو مسکراہٹیں اور دعائیں پیش کی۔ ایک بدقسمت دوپہر چند اوباش نوجوانوں کا ایک گروپ چوک پہ گھوم رہا تھا۔ ان کی ہنسی بازار میں گونج رہی تھی۔ ان میں ایک قابل فخر اور بے باک مارسیلا بھی تھی، جو گاؤں کے ہائر سیکنڈری اسکول کی پرنسپل خاتون لیڈی سیسیلیا کی بیٹی تھی۔ جیسے ہی جان چند سکوں کی امید میں اپنی پہنی ہوئی ٹوپی پھیلا کر بیٹھا تاکہ اپنی بھوک کم کر سکے، وہ دو نوجوان اشرافیہ مارسیلا کی قیادت میں طنز و مزاح کے ساتھ اس کے پاس پہنچے۔ انہوں نے اس کی توہین کرنی شروع کی، اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں اور معمولی چپلوں اور میلی ٹوپی کا مذاق اڑایا۔ جان زندگی کی آزمائشوں سے نڈھال تھا، اس کی آنکھیں طنز کے طوفان کے درمیان خاموش وقار کی عکاسی کر رہی تھیں۔ دور سے اس ظلمانہ نمائش کا مشاہدہ کرتے ہوئے لیڈی سیسیلیا ایک بہادر اور رحم دل عورت جائے وقوع کی طرف تیزی سے پہنچی۔ اس کا دل دکھ رہا تھا، کسی کو اس قدر ناحق تانا دیا جا رہا ہے، ایک بھوک سے نڈال مفلوک حال کی توہین کی جا رہی ہے۔ وہ پھر بھی نرمی اختیار کرتے ہوئے اس گروپ کے پاس پہنچی اور نہ صرف ان سب کے لیے بلکہ آتے جاتے راہگیروں کے لیے بھی اس کی موجودگی توجہ کا مرکز بنی۔ مارسیلا اور اس کے ساتھیوں کو ایک مضبوط لیکن نرم آواز کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے لیڈی سیسیلیا نے ہمدردی، انسانیت اور حقیقی دولت کے جوہر کے بارے میں بات کی۔ اس نے ہمدردی، مہربانی اور انسانی روح کے وقار کی اہمیت بتائی، بلکہ اس پر ایک مختصر تقریر کا ڈالی کہ ہر انسان کو تخلیق کرنے والا وہ ایک ہی خدا ہے، چاہے ان انسانوں کا مقام کوئی بھی ہو۔ مارسیلا ابتدائی طور پر منحرف تھی، لیکن لیڈی سیسیلیا کے الفاظ نے اسے فوری طور پر متاثر کیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی حرکتیں غیر مہذب اور جہالت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اپنے تکبر سے نکلتے ہوئے مارسیلا آگے بڑھی اور جان کو دلی معافی کی پیشکش کی۔ اس کے دوست بھی اس کی تبدیلی سے متاثر ہوئے اور اپنے رویے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جان سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ جان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کو معاف کر دیا اور کچھ الفاظ بولے۔ اس کے الفاظ حکمت سے بھرے ہوئے تھے، جو دوسروں کے درد اور ہمدردی کی طاقت اور ایک دوسرے کی جد و جہد کو سمجھنے کی اہمیت کے بارے میں تھے۔ لیڈی سیسیلیا، جو جان کی مہربانی سے اور زیادہ متاثر ہوئی کہ اس نے کس فراغ دلی سے ان کو معاف کر دیا، اور جان کو محض سکوں سے زیادہ کی پیشکش کی۔ اس نے دوستی اور حمایت میں اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ یہ دیکھتے ہوئے سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس دن کے بعد سے مارسیلا اور اس کے ساتھی اکثر جان سے ملنے جاتے تھے، فائدہ مندوں کے طور پر نہیں بلکہ اس کی حکمت سے سیکھنے کے خواہشمند دوستوں کے طور پر۔ ان کی ملاقاتیں ہمدردی کی تبدیلی کی طاقت اور حقیقی رابطوں کی خوبصورتی کا ثبوت بن گئے، جو معاشرتی رکاوٹوں سے بالا تر ہیں۔ گاؤں نے اس کہانی سے متاثر ہو کر ایک ایسی کمیونٹی کو فروغ دینا شروع کیا جہاں ہمدردی اور افہام و تفہیم پروان چڑھے۔ لیڈی سیسیلیا کا جان کے لیے کھڑے ہونے کا عمل اور مارسیلا کی اپنے طریقے بدلنے پر آمادگی کی امید کی کرن بن گئی، جس نے ہر ایک کو سکھایا کہ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں آتی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کی حیثیت یا حالات کیا ہیں۔